अभी आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस ने बसंत मनाने वालों का बो काटा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। मंसूराबाद पुलिस ने घरों की छतों से पतंग उड़ाने वाले मनचलों को गिरफ्तार कर लिया। मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज की छत पर बसंत मनाने वाले 45 तलबा को भी पुलिस ने धर लिया। फायरिंग करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन, 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। CPO गुलाम मुबश्शिर मेकन और टाउन SPs ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। आपको बताएं, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गरज चमक के साथ बरसने वाली बारिश से जाती सर्दी भी लौट आई। बारिश के साथ ज़ालाबारी का सिलसिला भी जारी है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बाइस जाती सर्दी को ब्रेक लग चुकी है और इस मौसम से शहरी खासे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और इस हवाले से पहले ही महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि बारिश बरसेगी और यकीनी तौर पे सुबह से ही फैसलाबाद में काले घनघोर बादलों ने डेरे जमा रखे थे। सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी रहा और अब जो है वो बारिश गरज चमक के साथ बरस भी रहे हैं, जिससे शहरी जो हैं वो खासे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सुहाना मौसम हो चुका है, जबकि इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए खासी खतरनाक है। फसलें जो है वो तबाह होने का इस हवाले से खदशा है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज तक ये बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 81%। हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आइंदा 2 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सस्ता और मयारी घर, आसान हुआ सफर। FDA सिटी में नया पाकिस्तान हाउसिंग पर अहम पेशरफ्त। 3700 से ज्यादा खानदानों को अपनी छत मिलेगी। FDA सिटी में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनने की उम्मीद भर आने लगी। FDA 7 योम में 14 अरब रुपए का तरमीम शुदा PC1 हुकूमत को इरसाल करेगा। FDA सिटी में 3700 से ज्यादा खानदानों को छत मिल सकेगी। बैंक ऑफ पंजाब, क्योंकि ये बेसिकली ऑक्शन होने हैं, तो बैंक ऑफ पंजाब भी लोगों से पैसे कलेक्ट करेगा। तो बैंक ऑफ पंजाब हमें स्टार्ट में फंडिंग दे देगा कि आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो फिर बाद में लोगों से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो लेता रहेगा। 650 मुरब्बा फीट का फ्लैट 35 लाख से कम करके 32 लाख रुपए पर लाने की सिफारिश की गई, जबकि 800 मुरब्बा फीट के फ्लैट की कीमत 41 लाख रुपए रखने की तजवीज भी सामने आई। FDA ने नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 574 कनाल अराजी मुख्तस कर दी। 3 मंजिला फ्लैट 650 मुरब्बा फीट और 4 मंजिला फ्लैट 800 मुरब्बा रकबा पर मुश्तमिल होंगे। हुकूमत सब्सिडी और बैंक आसान एक साथ पर कर्जा भी फराहम कर देंगे। जो पैटर्न ने गवर्नमेंट ने तय किया था, जिसमें नया पाकिस्तान में जो भी उनकी शराइत थी कि ये लोग एलिजिबल हैं, उनको 3 लाख रुपया, मसलन अगर सपोज हम 32 लाख का फ्लैट बनाते हैं तो 3 लाख गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी होएगी और फिर वो फ्लैट उनको 29 लाख का मिलेगा। तमाम फैसले रीजनल डायरेक्टर नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी साजिद खोखर के जेर सदारत मुनक्कदा इजलास में हुए, जिसमें CEO अर्बन यूनिट उमर मसूद, DG FDA रिजवान नजीर और चीफ इंजीनियर FDA मेहर अयूब भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, शहर का पानी बंद होने के खतरात मंडलाने लगे। वासा फेस्को का सबसे बड़ा डिफॉल्टर बन गया। वासा फेस्को का 1 अरब से जायद का नादहिंदा। फेस्को ने वासा का नाम रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। फेस्को ने बिलों की अदायगियों के लिए वासा को मार्च की डेडलाइन दे दी। बिल की अदम अदायगियों पर मुतादिद डिस्पोजल स्टेशन के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। MNA शहबाज बाबर, MPA शफीक अहमद गुज्जर, साबिक MPA राव काशिफ रहीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। लीगी रहनुमाओं ने फर्द जुर्म मानने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट दफा 30 जफर फरीद हाशमी ने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। थाना सरगोदा रोड में दर्ज 2019 के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें बदनजमी पैदा करने, अमन में खलल डालने, सरकारी अहकामात की हुक्म अदूली, रैली निकालने और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के इल्जाम लगाया गया है। दूसरी जानिब कलअदम तंजीमों से मुंसलिक डिस्पेंसरियों, हस्पतालों, तालीमी इदारों की कड़ी निगरानी की जाएगी। महकमा दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर, CEOs हेल्थ और महकमा तालीम को मरासला जारी कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए।
محکمہ داخلہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر CO ہیلتھ اور ایجوکیشن سے متعلق مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ کالعدم تنظیموں سے منسلک ڈسپینسریوں، ہسپتالوں، ایمبولینسز، مدارس اور سکولوں کی سخت نگرانی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ مراسلے کے مطابق ڈویژن میں 43 ڈسپینسریاں، 17 مدارس، 5 سکول، 22 ایمبولینسز موجود ہیں۔ اور FIF فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز، مدارس اور چیریٹی ہیلتھ فیسلٹیز کام کر رہی تھیں۔ گورنمنٹ نے انہیں ٹیک اوور کیا۔ ٹیک اوور کرنے کے بعد انہیں سارے جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ بھی گورنمنٹ سے سیلریز حاصل کر رہے ہیں۔ 2019 کے ایکٹ کے تحت کالعدم تنظیموں کے مدارس، اسکولوں، ڈسپینسریاں حکومت نے تحویل میں لے لی تھی۔ قائم مقام CO ہیلتھ ڈاکٹر عدنان کا کہنا تھا ضلع بھر میں 27 ڈسپینسریوں کو سیل کیا گیا تھا۔ اور جتنے بھی ان کے ادارے تھے، جیسے ہمارے فیصل آباد ضلع میں 27 کے قریب ڈسپینسریز تھیں جو بہت چھوٹے چھوٹے یونٹس تھے، انہیں پھر ہم نے مرج کر کے اب صرف 2 ورکنگ ڈسپینسریز ہیں اور ایک میجر نشات آباد میں گورنمنٹ الحمد ہاسپٹل ہے۔ 2 ڈسپینسریاں اور 1 ہسپتال فلاح انسانیت کے نام سے چلائے جا رہے ہیں۔ ان ڈسپینسریوں اور ہسپتال کو بجٹ حکومت فراہم کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عدنان نے مزید کہا موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ داخلے کو رپورٹ بھجوائی جائے گی۔ کیمرہ مین شادیب علی کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے نجی اسکول سربراہان حکومتی تعلیمی پالیسیوں پر نالا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کموکا نے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ نجی اسکول سربراہان نے حکومتی تعلیمی پالیسیوں اور نجی اسکولز کے مسائل پر حکومتی عدم تعاون پر سر جوڑ لیے۔ مطالبات حکومت تک پہنچانے کے لیے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس چیمبر آف کامرس میں منعقد ہوا۔ خبریں فیصل آباد میں اسپینش ڈپلومیٹس نے PHMA کا دورہ کیا، جہاں باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے مستقبل میں معاہدے طے کرنے پر بات چیت کی گئی۔ وفد کے اعزاز میں ایوان صنعت و تجارت میں رنگا رنگ ثقافتی تقریب بھی منعقد کی گئی، جس میں ڈھول کی تھاپ پر اسپین کے مہمانوں کو بگی میں بٹھا کر ویلکم کیا گیا۔ ثقافتی تقریب میں وفاقی وزیر برائے کلچر خیال کاسترو، صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس عاطف منیر اور دیگر شخصیات موجود تھیں، جنہوں نے 5 صوبوں کی ثقافت پر روشنی ڈالی۔ Faisalabad is the third agro-industrial city of Pakistan, strategically located in heart of the Pakistan and well connected via air, rail and road infrastructure. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ۔ تقریب میں ویمن چیمبر آف کامرس کی صدر نگت شاہد اور دیگر کاروباری خواتین بھی شریک تھیں۔ ثقافتی تقریب کا مقصد پاکستان کی ثقافت کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرنے کے لیے صوفیانہ پرفارمنس بھی پیش کی گئی، جس نے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ فیصل آباد اسپین ایمبیسی کے وفد نے PHMA کی دعوت پر مختلف ٹریڈ ایسوسی ایشنز کا دورہ کیا۔ وفد میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن کونسل آف اسپین ایلینا گومز، ہیڈ آف کونسل سیکشن مینا گومز، کمرشل اتاشی سینتیاگو اور وائس پریزیڈنٹ آپریشن کیون کانسٹنٹ موجود تھے۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کاشف ضیاء نے پینٹ ڈپلومیٹس کو فیڈمکس میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ As we already discussed in Pakistan Hosiery Manufacturing Exporter Association and the Faisalabad Chamber of Commerce as well, that we would like to have some joint venture as well. Our economic conference is going to be happening in 17, 18 and 19 March in Faisalabad. What I request from you, if you just giving them the like a contact with all the main brands and give them some confidence that there is no issue for the security, I think is going to be build up the relation, build up the business, because now last year Pakistan increasing the export 24% to Spain. ڈپٹی ہیڈ مشن کونسل آف اسپین ایلینا گومز نے کہا کہ ہم مستقبل قریب میں نئے معاہدے کریں گے تاکہ دونوں ممالک کی تجارتی روابط کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ There are many commercial, trade, political exchanges between Pakistan and Spain, but I think it is about time for the cultural exchanges. And Faisalabad will also be part of this exchange. کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ دوسری جانب کمالیہ میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا محمد ساجد خان کی جانب سے محلہ مدینہ میں بڑا اجتماع ڈیرے کا افتتاح کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا محمد ساجد خان نے محلہ مدینہ آباد میں اپنے ڈیرے پر بڑا اجتماع کیا۔ سابق وفاقی وزیر چودھری اسد الرحمان رمدے، امیدوار برائے MPA چودھری شاہد اقبال گجر، چودھری زید الرحمان رمدے،
سینئر صحافی عمران شاہد سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ رانا محمد ساجد خان کے ڈیرے کا افتتاح بھی کیا گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے لیگی قائدین کا ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر استقبال کیا گیا۔ رانا محمد ساجد خان اور اہل علاقہ نے اسد الرحمان رمدے اور چودھری شاہد اقبال گجر کی بھرپور حمایت کا بھی اعلان کیا۔ چودھری اسد الرحمان رمدے نے حکومتی ناقص پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے حکومت کو ناکام قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نے اور مسلم لیگ کے قائدین نے میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب کی اور اس ملک کی خدمت کی تھی، اب یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی تھی کہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کی خدمت کرتے ہیں اور کون سی طاقتیں ہیں جو اس ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ چودھری شاہد اقبال گجر نے کہا، انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ موجودہ حکومت نے عوام کو سبز باغ دکھا کر کانوں کو ہاتھ لگوا دیے۔ یہ پاکستان میں صرف واحد جماعت ہے مسلم نون جو اس ملک کو پہلے بھی سنوارے اور انشاءاللہ اب بھی سنوارے گی۔ تو میں رانا صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہاں پہ ہمیں دعوت بھی دی اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہاں پہ دفتر بھی بنایا۔ چودھری اسد الرحمان رمدے اور چودھری شاہد اقبال گجر نے رانا ساجد خان کو کامیاب اجتماع کرنے پر مبارکباد دی۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالیہ۔ تاندیاں والا میں الاشرف ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 4 دلہنوں کو جہیز کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اشرف ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد نجی میرج ہال میں کیا گیا۔ تقریب میں سرپرست اعلیٰ خوشنود بیگم آف انگلینڈ نے شرکت کی۔ تقریب میں 4 دلہنوں کو جہیز میں فرنیچر، برتن، بستر، سلائی مشین، واشنگ مشین سمیت دیگر سامان دیا گیا۔ میں کسی کی مدد کر سکوں، اور پہلے بھی ہم کرتے تھے شادیاں، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمت دے اور کرے، اور میں چاہتی ہوں، میری دلی دعا ہے کہ یہ اپنے گھروں کو جائیں۔ پورا بیڈ روم کا سامان بھی دیا گیا ہے، کپڑے دیے گئے ہیں، پیٹی ہے، باقی بیڈ جو ہوتا ہے، باقی بستر وغیرہ، کپڑے۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں باراتیوں کے لیے کھانے کا بھی مکمل انتظام کیا گیا۔ سرپرست خوشنود بیگم نے دلہنوں کو سر پر پیار اور گلے لگا کر ڈھیر ساری دعاؤں سے رخصت کیا۔ شکریہ ادا کریں گے باجی کا جنہیں کام کیا۔ دلہنوں اور والدین نے الاشرف ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ شہریوں نے اجتماعی شادیوں کے اقدام کو خوب سراہا۔ کیمرامین رائے محمد اقبال کے ہمراہ گلریز اقبال بھٹی، سٹی 41 تاندلیاں والا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے جشن بہارہ کا رنگا رنگ افتتاح کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں جشن بہارہ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہاکی اسٹیڈیم سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہوا۔ طلباء و طالبات نے پریڈ مارچ میں بھی شرکت کی۔ ڈھول کی تھاپ پر خوبصورت جھومر اور گھوڑا رقص پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے افتتاح کیا۔ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ڈسٹرکٹ لیول کے مقابلوں میں ضلع بھر کے اسکولوں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اسپورٹس گالا ہمارے لیے انعقاد کیا گیا۔ اسپورٹس گالے کا ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے۔ جیسے میدان میں پہلے لڑکوں کو اترنے کا موقع ملتا تھا، لڑکیوں کو بھی ساتھ موقع دیا گیا ہے کہ میدان میں وہ بھی اتریں، اور ہمیں اسپورٹس گالے کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ایک ہیلدی جو دماغ ہے وہ ایک ہیلدی باڈی میں ہی ہو سکتا ہے، اس لیے جسم کے لیے سپورٹس بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی یہ موقع دیا کہ وہ سپورٹس میں حصہ لیں۔ ہم بہت خوش ہیں، اور جس طرح ہمارے لیے کھیل بہت ضروری ہے، جس طرح کی مشین کو تیل کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح ہماری باڈی کو کام کرنے کے لیے کھیل کی ضرورت ہے تاکہ ہم چاق و چوبند رہیں۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ طلباء و طالبات کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرنا حکومت کا احسن اقدام ہے۔ شہر میں اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے جلد خوشخبری دیں گے۔ آج جشن بہارہ کے اندر ایک اسپورٹس فیسٹیول جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہم نے کیا ہے۔ اس میں اسکولز کے بچے جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ ہمارے پاس بالکل اس وقت اسپورٹس کے گراؤنڈز کی کمی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس حوالے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو جلدی اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ اچھی خبر ملے گی۔ جشن بہارہ اسپورٹس گالا 2 دن جاری رہے گا۔